سب پہ عذاب نازل کرتا ہے۔ عذاب سے ہٹ کے قرآن و حدیث میں لفظ فتنہ بکثرت اس قدر استعمال ہوا ہے کہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ایک مستقل باب ہی فتنوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آ گریں گے جس طرح بارش کے قطرے۔ اور پھر ان فتنوں کے زمانے کا ذکر صحیح مسلم کی اس حدیث میں ان الفاظ میں کہ جب ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، عوام کی نمائندگی کرتے اشخاص ظالم ہوں گے اور اپنوں سے رشتہ توڑ کے غیروں سے جوڑ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ملاقات کا آغاز ہی سلام کے بجائے گالی سے کریں گے۔ اور پھر بخاری شریف میں روایت ہوا کہ ایسے افراد کی عقل مندی کی تعریف کی جائے گی جن کے دل میں رائی برابر ایمان نہ ہو، اور معمولی نااہل آدمی ریاست کے عام ترین معاملات کے نگراں اور ذمہ دار قرار پائیں گے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور عجب حدیث ہے جو شاید اس سے پہلے زمانوں میں سمجھ نہ آ سکی کہ لسان العرب میں اس کی روایت ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ جب تم دیکھو کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر کے نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئیں اور مکے کی عمارتیں نزدیک پہاڑوں کی چوٹیوں برابر اونچی ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پہ آ گیا ہے، اس لیے سنبھل کے رہو۔ صدیوں سے نقل ہوتی اس حدیث میں شہر کا پیٹ چیر کے نہروں جیسی چیزیں بنانے کا مفہوم فقہا سمجھ نہ سکے، لیکن عہد حاضر میں مکہ مکرمہ کی زیارت کے دوران پہاڑوں اور چٹانوں کے پیٹ چیر کے زمین دوز رستے اور سرنگیں دیکھ کے ان پہ نہروں کی طرح بہتی ٹریفک دیکھ کے یہ حدیث کچھ سمجھ آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ جو شخص کسی جھنڈے تلے اس حالت میں مارا جائے کہ وہ عصبیت کی دعوت دے رہا تھا یا مدد کر رہا تھا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہوا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عصبیت کیا چیز ہے؟ تو جواب ملا کہ عصبیت یہ ہے کہ تم ناحق کام میں، غلط کام میں اپنی قوم کی مدد کرو۔ میں نہیں جانتا کہ جو کچھ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے وہ عذاب کی ایک شکل ہے یا فتنوں کا وہ دور جس کے بارے میں ہمیں بہت پہلے خبر دے دی گئی تھی، لیکن یہ باہمی جھگڑے، نا اتفاقی صرف خون ریزی کا سبب ہی نہیں بلکہ شاید اس کا ایک بدترین مظاہرہ ان رویوں کی صورت بھی سامنے آ رہا ہے جہاں اجتماعی توبہ اور استغفار کی تلقین کے بجائے ہمارے اہل دانش کی اکثریت ایک بار پھر مذہب کے پیچھے لٹ لے کے پڑ گئی ہے۔ کسی دہشت گردی کے بعد اگر وہاں سے کوئی غریب خستہ حال شخص، کوئی مزدور، کوئی بے گناہ غریب آدمی اپنی زندگی سے بیزار اور اگر اس کی داڑھی ہے تو بہت ہی خوب پولیس کے ہتھے لگ جائے تو فوری خبر کہ موقع واردات سے ایک مشکوک دہشت گرد یا ایک شخص گرفتار۔ ہر طرف خون ریزی، دہشت گردی، بم دھماکے، خود کو شملے اور قوم گویا مرغیوں کا ایک ایسا ڈربہ بنتی جا رہی ہے جس سے قصاب کسی بھی وقت ایک مرغی نکال کے ذبح کرتا ہے اور باقی مرغیاں دم سادھے ڈربے کے کونے میں دبک جاتی ہیں کہ شکر ہے چند اور لمحے خیریت سے گزر گئے۔ کہیں کوئی علمی بحث کرنے کو آمادہ نہیں کہ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری اور کیوں کر ختم ہوگا، اور وہ جو حادثاتی طور پہ ایوانوں بے قابض NRO سے بچنے اور وہ جو متبادل قیادت کا دعویٰ کرتے صرف تیسری بار وزارت عظمیٰ کے خاتمے کی شرط پہ زندگیاں ہلکان کرتے نظر آتے ہیں، وہ کس طرح اندھیروں میں گھری اس قوم کے لیے روشنی کی کوئی شمع روشن کر سکتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کیا یہ عذاب کی شکل ہے جو کئی سال ہم پہ چھوٹے کنکروں کی صورت برسنے اور نتیجتاً ہمارے نہ سنبھلنے کے بعد اب پتھروں کی بارش بن رہا ہے؟ یا یہ ان فتنوں کا دور ہے جن کی نشاندہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی تو یقیناً کوئی تدبیر ان سے بچنے کی بھی امت کو بیان کی ہوگی۔ یہ دور ابتلا، مصیبتوں، آزمائشوں، عذابوں کا دور کیا ہے؟ ایک وقفے کے بعد پہلے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ عذاب، فتنہ، خانہ جنگی، سازشیں یا ہماری اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، حیران کن بات صرف یہی نہیں کہ مرنے اور مارنے والے بظاہر دونوں کلمہ گو ہیں بلکہ ثانیہ یہ بھی کہ ہدف ایک بار پھر دہشت گردی سے کہیں زیادہ
مذہب کو رکھ لیا گیا ہے، اور مسجد و منبر سے عقیدت رکھتا ہر وہ شخص بھی جو کہ خود اس دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے، معاشرے کے ایک چھوٹے سے ایسے گروہ کے ہاتھوں ایک بار پھر تضحیک کا شکار ہو رہا ہے، جو کہ ہمیشہ گزرے کئی سالوں کے دوران بلکہ کئی صدیوں کے دوران بار بار مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ ہوا۔ اس دور ابتلا پہ گفتگو کے لیے عہد حاضر کے ایک بڑے عالم مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فتنہ اور عذاب، یہ فتنے کا لفظ بار بار، عذاب کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مختلف شکلوں میں عذاب نازل ہوتا ہے قوموں پہ، امتوں پہ، لیکن فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنہ کا لفظ قرآن و حدیث میں مختلف معنوں میں آیا ہے جی۔ اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں کہ کسی وقت کسی فکری اور عملی گمراہی کوئی پھیل جائے تو اس کو بھی فتنہ کہا گیا ہے قرآن و سنت میں، اور ساتھ میں اس کے معنی بعض اوقات اس صورتحال کے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی اور خانہ جنگی کی صورت ہو اور حق واضح نہ ہو رہا ہو کہ کس طرف ہے، تو اس کو بھی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں مفتی صاحب، اگر یہ فتنہ ہے یعنی مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور یہ طے نہ ہو کہ حق پہ کون ہے، اس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنے سے تعبیر کیا ہے، بلکہ اس کو یہ کہا ہے کہ وہ اندھا بہرا فتنہ ہے۔ فتنۃ العمیاء والصماء کے لفظ آئے ہیں، یعنی اندھا بہرا کہ اس کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس کو فتنہ کہا گیا۔ اچھا تو اب مسلمان اگر لڑ پڑیں اور یہ پتہ نہ چلے کہ کون حق پہ ہے کون باطل میں ہے، تو پھر جو باقی مسلمان ہیں پھر وہ کیا کریں؟ وہ بھی کہیں نہ کسی کے ساتھ شامل ہوں گے نا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں یہ فرمایا کہ جہاں حق واضح نہ ہو تو اس صورت میں ہر طرف سے آدمی غیر جانبدار ہو کر علیحدگی اختیار کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فاعتزل هذه الفرق كلها، ایسی صورت میں وہ کسی کا ساتھ دینے کے بجائے، کیونکہ حق واضح نہیں ہے، اگر حق واضح ہو تو جو فریق حق پر ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن جب حق واضح نہیں ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تمام جانبداری سے ہٹ جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ گھر کی ٹاٹ بن جاؤ، تلواریں توڑ دو، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو اور کسی کے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ، کسی فریق کا ساتھ نہ دو۔ اچھا یہ بیان کیجئے گا مفتی صاحب کہ ایک حدیث ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب جو مارنے والا ہوگا اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے